اللہ کی ذات بڑی، اللہ کی صفات بڑی، اور اللہ کی رحمت بھی بڑی ہے، اللہ کی رحمت بھی بڑی ہے۔ اگر وہ اپنا رحم کرنا چاہے کسی پہ تو کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر وہ پکڑ کرنا چاہے تو اس کی پکڑ سے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں، اس کی پکڑ بھی بڑی ہے۔ تو اس لیے دیکھو ہم اس اللہ کی بات کو خوب دھیان کے ساتھ سنو۔ حدیث میں اللہ کی عظمت دل میں بٹھا لو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اللہ کی عظمت دل میں بٹھا لو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ تو اللہ کی عظمت جتنی ہمارے دل میں ہوگی اتنا ہی تو ہم عظمت کے ساتھ بات سنیں گے۔ ہاں، حضرت فرماتے تھے اللہ کا حکم اتنا مانا جائے گا جتنا ہم ایک بادشاہ کا حکم مانتے ہیں۔ بادشاہ کا حکم مانتے نہیں، تو سارے بادشاہ کا بادشاہ ہے۔ جیسے بادشاہ کا ڈر ہوتا ہے اس کے حکم کو توڑنے میں، تو کوئی حکم توڑنے کو تیار نہیں ہے، اور جو سزا آگے اس کی موجود ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اگر اللہ کے حکم ٹوٹیں گے تو پھر اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اللہ ہماری حفاظت فرمانا، اور اس کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور محترمہ خواتین، یہ جو ہمارے یہاں جمع ہونا ہوا ہے بڑی نسبت پہ جمع ہونا ہوا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کی نسبت نبیوں سے ہے، اور جس کام کی نسبت نبیوں سے وہ حضرت فرماتے تھے کہ میں اس کام کو نبی والا کام یقیناً سن کے کرتا ہوں، اور سارے مسئلوں کا حل ساری امت کا، ساری انسانیت کا اسی محنت کے اندر سمجھتا ہوں۔ تو یہ پکی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے معمولی بات ہے۔ ہاں، یہ پکی بات ہے کہ اسی سارے مسئلوں کا حل اسی میں ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ نبی والی محنت ہے۔ اب نبیوں والی محنت کو نبیوں والے نہج پر، نبیوں والی فکر پر کریں گے تو پھر یہ محنت صحیح ہوگی، اور اس سے ہٹ کے کریں گے تو پھر یہ محنت صحیح نہیں ہوگی، اور جب محنت صحیح نہیں ہوگی تو پھر اللہ کے وعدے بھی پورے نہیں ہونے، تو اس کے نتیجے بھی ایسے آئیں گے سامنے۔ اس لیے اس میں پہلا کہا جاتا ہے کہ جیسے بتائیں ویسے کرو، جتنا بتائیں اتنا کرو۔ ہاں، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آپ حضرات نے قربانی دی، آگے بڑھی تو اللہ نے آپ کو جمع کرا دیا کہ وہاں جو اس مشورے میں بات، یہ جو حال جمع ہونا ہوتا ہے، جو ہمیں انہی کا جمع ہونا ہوتا ہے جو قربانی دے چکی ہیں، جنہوں نے قربانی دی ہے وہی جمع ہوتی ہے۔ کسی نے ٹیکہ لگا دیا، کسی نے بیرون میں وقت لگا دیا، کسی نے 10 دن لگا دیے، کسی نے 3 دن لگا دیے، تو اس لیے ان کو یہاں جمع کیا گیا۔ جمع ہونے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو ہمارے اندر غفلت آئی پڑی ہے یہ دور ہو جائے۔ یہ جو مذاکرے ہو رہے ہیں نا، مذاکروں سے غفلت دور ہو جاتی ہے، کہ یہ غفلت ہماری دور ہو جائے۔ اور یہ کب ہوگی دور؟ جب ہم اس محنت کو ایسے کریں گے جیسے ہم سے پہلے کر کے چلے گئے۔ اور ہم سے پہلے کرنے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ اور صحابیات۔ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، بس ہم ان مردوں کی زندگی کو دیکھیں، ان عورتوں کی زندگی کو دیکھیں جنہوں نے حال میں اس کو اپنا مشورہ بنایا، وہ اللہ بچھونا بنایا ہے۔ ابھی ہم آدھا گھنٹے سے بعد سن رہے ہیں کہ عورتوں کی کس نے قربانی تھی، مردوں کی کس نے قربانی تھی۔ قربانی میں مرضی عورت پیچھے نہیں تھی۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں دینی مددگار ہیں، دینی مددگار ہیں، جسے نماز پڑھنے میں، روزے رکھنے میں، حج میں، زکوٰۃ میں۔ اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں دونوں برابر ہیں، ایک ذرہ برابر کا بھی فرق نہیں ہے، ذرہ برابر کا بھی، دونوں کو ذمہ داری اس لیے ہے، اس لیے کہ جو ذمہ داری مردوں کو ملی ہے وہی عورتوں کو ملی ہے، جو کلمہ مردوں نے پڑھا ہے وہی کلمہ عورتوں نے پڑھا ہے، یہ وہی ہے نہیں، جتنے فرائض مردوں پہ اتنی عورتوں پہ ہیں۔ سمجھ نہیں کہ مردوں پر فرائض زیادہ ہیں عورتوں پہ کم ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی عورتوں کے لیے گرمی کا موسم ہے آدھے دن کا روزہ ہو جائے گا، ہے ایسا نہیں؟ کیوں جی؟ جتنا مردوں کے لیے اتنا عورتوں کے لیے ہے۔
تو جب دونوں تمام چیزوں میں برابر ہیں تو اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں بھی دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے کسی طرح کا بھی، دونوں کے لیے برابر ہے۔ تو محنت دونوں کے لیے دونوں کو کرنی پڑے گی۔ قبر میں جتنے سوال مردوں سے ہوتے ہیں اتنی عورتوں سے ہوتے ہیں، میدان محشر میں جتنے سوال مردوں سے اسی عورتوں سے ہیں، تو دونوں کے لیے محنت کرنا ضروری ہے یا نہیں بولو بھائی؟ ہاں، ہم نے اس کا محنت کا وہ کر لیا کہ بس عورتوں کا کام تو یہ ہے کہ گھر کے کام ہے، بس برتنوں کی صفائی، گھر کپڑوں کی صفائی، کھانے بنانا اور بچوں کو دیکھ بھال کرنا، بس یہی ہے ان کی تو۔ اور عورتوں نے بھی یہی بات سمجھ لی، نہیں بھائی دیکھو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں دونوں برابر ہیں۔ ابھی شروع میں بھی یہ بات آئی تھی، دیکھو ایمان کی تکمیل اسی کی ہوگی، ایمان انہی کا بنے گا جب کہ وہ یہ محنت کر لے۔ 3 درجے بتائیں، سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ ہاتھ سے روکو، دوسرا زبان سے روکو، اور تیسرا حضرت سے کہ اگر دل سے ہم نے اس کو ہمارے دل کے اندر اس کا احساس نہیں ہوا، برائی کو برا نہیں سمجھا، اور ہمارے آنکھوں سے اس کے بارے میں آنسو نہیں بہے، تو پھر ہم بھی اسی میں ہیں، ہاں آج برائی کو دیکھتے ہوئے ہمارے آنسو بہ رہے ہیں یا نہیں بہ رہے۔ تو ساری محنت کا سب جو خلاصہ ہے، تو ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا سب کا ایمان کامل ہو جائے، ایمان بنے۔ ہاں، جتنی مجالس ہو رہی ہیں یہ سب ایمان کی تقویت کے لیے ہیں۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، نقل کیا ہے کہ جتنی مجالس ہیں وہ سب ایمان کی تقویت کے لیے ہیں، ایمان کو طاقت پہنچانے کے لیے۔ اور یہ یقینی بات ہے، جتنا ہم مجلس میں بیٹھیں گے، کہ ہمیں سنیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، اتنی ہی ہماری ایمان میں جان آئے گی، ایمان میں طاقت آئے گی۔ کیوں بھائی یاد ہی نہیں آنے کی؟ دیکھو بھائی، نیند بلانے کی کوشش نہ کریں۔ نیند کو بلانے کی کوشش کرنا کیا ہے؟ آنکھ بند کر لو، گردن جھکا لو، ٹیک لگا لو، گھٹنے پکڑ لو، تو اب نیند کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، ہم تیار ہیں کوئی بلانے کے لیے۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، چوکنے ہو کے سنیں، چوکنے ہو کے سنیں، اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے سنیں کہ ہماری ضرورت ہے، ہماری غرض ہے سننا۔ کہنا سننا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، کہنا سننا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اور اگر ہم نیت کی طرف سے بیٹھ کے نیند کی پہلی تو پھر کیا سن لیں گے بھائی؟ کوئی آدمی بیمار ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو کیا وہ آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤں؟ کیوں جی؟ ایک بات کو سنتا نہیں سنتا، دین کی بات کہیں بھی ہو، کسی وقت بھی سنی جائے، چاہے تعلیم کے ذریعے سے ہو، چاہے بیان کے ذریعے سے ہو، کسی طرح سے بھی ہو، وہ ایسے سننی چاہیے جیسے بیمار آدمی ڈاکٹر کی بات کو سنتا ہے، جیسے بیمار آدمی ڈاکٹر کی بات کو سنتا نا، ایسے سننا چاہیے۔ لیکن ابھی ہم بیمار نہیں سن رہے، اپنے آپ کو سنیں، ہم تو سارے بیمار ہوئے پڑے بھائی۔ اللہ ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھو اس مجلس کو جو ہے، جو جوڑ ہے، اس جوڑ میں پہلا آدھا گھنٹہ تعلیم ہو گئی، پھر مذاکرہ ہو گیا، آدھا گھنٹہ جماعت بندی بھی ہو گئی۔ اصل تو یہ تھا کہ جماعت نکلنی تھی ہماری اس جوڑ سے پہلے کہ جماعتیں ہماری جو نکلنی تھی نا، چاہے بیرون کی ہو، چتلے کی تھی، اشرے کی تھی، یہ سب جماعتیں ہماری اس جوڑ سے پہلے نکلتی، اسی لیے 2 مہینے پہلے جوڑ کی تاریخ طے کرا جائے کہ جوڑ سے پہلے جماعتیں نکلیں، اور آخری درجہ یہ ہے کہ جوڑ سے نکل جائیں۔ لیکن یہ ہماری کمزوری کی بات ہے، اور یہ ہماری بے فکری کی بات ہے، کمزوری کی نہیں بلکہ بے فکری کی بات ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا بے فکر کر لیا، کوئی احساس نہیں رہا ہمارے اندر، اس کا احساس ختم ہو گیا۔ ورنہ جوڑ سے نقد جماعت نکل جاتی، چاہے وہ ہماری جماعت اشرے کی نکل جانی چاہیے تھی، اس میں نکلتی، کسی نہ کسی درجے میں کوئی سے تو نکلتی، لیکن ہم نے اس کے بارے میں بھی سوچا ہی نہیں پہلے سے، اس وقت سے بھی اب تک محنت نہیں کری ہم نے اس کی۔ تو اس وقت کیسے ہو، اس ہفتے میں بھی نکل جاتی، وہ بھی نقد جماعت تھی، کارگزاری سنانے سے پہلے نکل جاتی۔ ہاں، بہرحال اب بن گئی، چلو جب کہ بھی یہ طے ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو تکمیل تک پہنچا دے۔
کوشش کریں، ساری محنت کریں گے، اللہ سے دعا بھی مانگے۔ جماعت نکلنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ایک محنت ہے، تھوڑی سی فکر یہ ہے کہ نکلنے والے سب سے پہلے تو دعوت شروع کر دیں۔ سب سے پہلے کیا کریں؟ دعوت دیں، ہر ایک سے کہیں، اپنے گھر میں بھی کہیں، رشتے داری میں بھی کہیں، سب سے کہیں بھائی فلاں تاریخ میں، فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ میں جانا، 4 مہینے کو جانا ہے، کتنے کو جانا ہے، میں ساتھ جانا یا شرے کو جانا، دعوت شروع کر دیں۔ دوسرے یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ سے مانگیں۔ اور تیسرے کہ صدقہ دینا شروع کریں، صدقہ دے میں شیطان کی کمر ٹوٹے گی۔ اور وصولی جمع کریں، وصولی جمع کریں، اور ارادہ پکا رکھے، کوئی بھی حال آئے گا۔ جیسے صحابہ اور صحابیات حال کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ حکم کو دیکھتے تھے۔ جو حال کو دیکھیں گے وہ ان کا کرنا، ان کا چلنا مشکل ہے، جو حکم کو دیکھیں گے ان کا کرنا آسان ہے۔ تو حال کو نہیں دیکھنا بلکہ حکم کو دیکھنا ہے کہ حکم کیا ہے، کس کا حکم ہے۔ نکلنے کا حکم اللہ کا ہے، نکلنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہاں کہ نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو بھاری ہو کیسے بھی ہو نکلو، ہر حال میں نکلو۔ تو صحابہ اور صحابیات اسی طرح سے نکلتے تھے۔ تو بہرحال کل ملا کے یہ بھائی دیکھو کہ یہ مقام محنت جو ہے مقام پہ کرنا بھی کی محنت ہے۔ اللہ کے راستے میں تو سال میں 6 مہینے میں، مہینے میں 3 مہینے میں ایسے نکل جاتے ہیں، لیکن محنت تو روزانہ کی کرنے کی ہے۔ ایمان کی محنت جو ہے وہ ایمان بنانے کے لیے روزانہ کی کرنے کی ہے، بلکہ ہر وقت میں کرنے کی ہے۔ اس لیے کہ ایمان ایسا فرض ہے اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہم محنت کرتے کرتے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو جائے تو ایمان کی محنت ہو جانے کی ہے یا نہیں بھائی؟ فریش کی ہے، اور جتنی جو محنت کرے گا اسی کا بنے گا، جو محنت کرے گا اسی کا بنے گا۔ باپ محنت کرے گا باپ کا بنے گا، بیٹا محنت کرے گا بیٹے کا بنے گا، ماں محنت کرے گی ماں کا بنے گا، بیٹی محنت کرے گی تو بیٹی کا ایمان بنے گا، ساس محنت کرے گی ساس کا بنے گا، بہو محنت کرے گی تو بہو کا بنے گا۔ اور ہم سب کو اپنی اپنی ضرورت ہے، ہم سب کو اپنے اپنے قبروں میں اکیلے پڑا رہنا ہے، اپنے قبروں میں سب کو اکیلے پڑا رہنا ہے۔ تو اس لیے بھائی اس کی محنت تو روزانہ کی ہے، ایمان کے بنانے کی محنت روزانہ کی ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ سمجھو کہ ہر گھڑی کی ہے، ہر آن کی ہے، پتہ نہیں کس حال میں کس وقت میں کون سی گھڑی میں موت آ جائے۔ اس لیے ہمیں ایمان کی فکر اتنی ہونی چاہیے جیسے صحابہ کو اور صحابیات کو جو تھی وہ ایمان کی فکر تھی۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میری 30 صحابہ سے ملاقات ہوئی، 30 کے 30 کو ایمان کے بارے میں اتنا روتا ہوا، اتنا ڈرتے ہوئے دیکھا میں نے کہ بہت زیادہ، ہاں کہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں ڈر رہے تھے، رو رہے تھے۔ آج ہم اپنے ایمان کے بارے میں بھی فکر ہے کہ ہم تو ہی ایمان والے، ہمیں ایمان کے تصور نے ایمان کی محنت سے روک دیا۔ اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ، اللہ فرما رہا ہے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کس سے فرما رہا ہے ایمان والے سے؟ کہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کیسا ایمان لاؤ جیسا اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ کو ایمان کو مطلوب ہے ایمان صحابہ کہ جیسے صحابہ کا تھا صحابیات کا تھا، تو ایسا ایمان لاؤ۔ ہاں اس لیے بھائی دیکھو ہمیں روزانہ کی محنت کرنی ہے، ایمان بنانے کی محنت روزانہ کی ہے۔ روزانہ کی محنت میں کیا کرنا ہے؟ مردوں کی بھی محنت کرنی ہے، عورتوں کی بھی محنت کرنی ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے سارے ایمان والوں کو ایک ہی ذمہ داری دی ہے۔ وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ باقی جتنی ذمہ داری سب اللہ کی ہے۔ اللہ نے علماء فرماتے ہیں کہ 12ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے فرما دیا زمین پہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی میری ذمہ دار۔ تو اللہ نے کی روزی پہنچا رہی نہیں پہنچا رہی، کیوں جی؟ تو ہمیں تو اللہ نے بے فکر کر دیا کہ جس سے تم بے فکر ہو جاؤ۔ تمہاری ذمہ یہ ہے کہ تم خود بھی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے اس میں فرمایا ہے کہ یہ اس میں کہ تم خود بھی دیندار بن جاؤ اور
اپنے اہل و عیال کو بھی دیندار بنا دو۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو دین پہ چلے گا، جس کی زندگی میں دین ہوگا وہی کامیاب ہوگا، جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ اور دین اس زندگی کا نام ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور امت کو اس پہ چلا کے گئے، امت کے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی سب کو ایسے نہیں کہ کہہ بتا کے چلے گئے، کچھ چل کے گئے، چلا کے گئے، ہاں سارے عمل کر کے گئے ہیں اور کرنے میں سب سے آگے رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب بھی اس کی فکر کریں، وہ دین ہماری زندگی میں آ جائے، وہ دین ایسا ضابطہ ہے اللہ کا کہ اسے بدل نہیں سکتا، کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ کائنات کے اندر جتنی شکلیں ہیں ان میں سب میں بدلاؤ ہے، لیکن اللہ کا جو ضابطہ دین کا اس میں بدلاؤ نہیں ہے کہ جو دین پہ چلیں گے وہی کامیاب ہوں گے، چاہے وہ چھوٹے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ مالدار ہوں، عورت ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، شہر کے ہوں، دیہات کے ہوں۔ اور دین محنت سے آئے گا، اور محنت کا موقع اللہ نے ہر ایک کو موت سے پہلے دیا ہے، اور موت کے بعد ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ہے، ہاں، اور موت کا بھروسہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے، کیوں بھائی ہے؟ تو اس لیے ہمیں اس سے کبھی غافل ہونا چاہیے، بولو، ہاں، اس لیے ہمیں خود بھی بچنا، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا۔ آج چھوٹی سی پریشانی کسی کے سامنے آ جائے تو کتنی فکر ہوتی ہے، بچوں کے سامنے آ جائے، بچوں کو ہمارے صبح سے شام تک کھانا نہ ملے تو کتنی بڑی فکر ہوگی۔ تو صحابہ اور صحابیات کو جو فکر تھی وہ ان کے آخرت کی فکر تھی، ان کی قبروں کی فکر تھی، ان کی موت کی فکر تھی کہ ان کی قبر کیسے بنے، ان کا موت، ان کی موت پہ آسانی کیسے آئے، ان کا خاتمہ ایمان پہ کیسے ہو، یہ جہنم سے کیسے بنے، بچے جنت میں جانے والے کیسے بنے۔ اس لیے بچوں کی ایسی تربیت کرتی تھی کہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ریڑھی اٹھا کے لگے راستے میں جاتے تھے، ریڑھی اٹھا کے لگے راستے میں جاتے تھے، تو اس لیے وہ بچوں کی تربیت کرتی تھی۔ تو بھائی روزانہ کی محنت میں یہ ہے کہ دیکھو، ایک تو مردوں کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ دو ذمہ داری ہے، مردوں کے لیے دو ذمہ داری ہیں، ایک تو اپنے گھر کی ذمہ داری اور دوسرے باہر چل کے پھرنے کی، مسجد کی بھی، محلے کی سب کی ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو مشورہ ہوتا ہے اس مشورے میں ہم فکروں کے ساتھ میں بیٹھنے والے بن جائیں، مسجد کے مشورے میں فکروں کے ساتھ بیٹھیں اور خوب فکر لیں، نیت پورے عالم کی کر کے بیٹھیں، جہاں بھی پورے عالم میں خیر اترے گی اللہ اس میں ہمارا حصہ کر دے گا۔ ایسا ہی نہیں کہ حضرت فرماتے تھے تمہاری نیت صحیح ہوگی تو تمہاری بات اللہ اسی جگہ پہنچا دے گا جہاں تم نہیں پہنچ سکتے۔ پھر تو ہم مسجد کے مشورے کو ضروری سمجھیں، فرمایا تو نماز کی طرح سے ہے، مشورے کا حکم بھی نماز کی طرح سے ہے، ہاں یہ نماز کی طرح سے ہے، کیوں فرمایا جیسے جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، اور جس کا مشورہ نہیں اس کی دعوت نہیں۔ اس لیے ہم مشورے میں بیٹھیں، فکر کے ساتھ بیٹھیں اور پورے عالم کی فکر لے کے نیت کر لے کے بیٹھیں، اپنے محلے کی اور اپنے گھر کی فکر لے کے بیٹھیں۔ تو ایک تو گھر یعنی مشورہ، مسجد کا مشورہ، دوسرے گھر کی اور مسجد کی تعلیم، دوسرے کیا ہے؟ مسجد کی اور گھر کی تعلیم، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، کہ بھائی ہے یا نہیں بولو، ہاں گھر کی اور مسجد کی تعلیم۔ ابھی ہمارے گھروں کی تعلیم کے بارے میں تو یہ حال ہے ہمارے کہ اگر مشورے میں 15 آدمی بیٹھے ہیں، کہو بھائی جب اٹھائیو ہاتھ کس کے گھروں میں تعلیم ہو رہی تو مشکل سے 5 کے ہاتھ اٹھیں گے، مشکل سے 5 کے ہاتھ اٹھیں گے، جبکہ گھر کی تعلیم اتنی ضروری ہے، اتنی اہم ہے۔ تعلیم کے بغیر کوئی بھی ہمارے کسی ہوشیاری سے ہمارے گھر میں دین نہیں آ سکتا، جیسے بغیر روشنی کے ادارہ دور نہیں ہو سکتا، ایسے ہی بغیر تعلیم کے گھر کی بے دینی دور نہیں ہو سکتی، جیسے بغیر پانی کے کھیتی نہیں ہو سکتی، ایسے ہی بغیر تعلیم کے گھر میں دین نہیں آ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کا سب سے پہلا اپنے گھر کے اندر گھر کی تعلیم سب سے پہلے، اور قرآن کا حلقہ لگایا، جو 5 آیت فرشتے نے لا کے دی، وہ فوراً لے کے گھر گئے اپنے، اور خدیجۃ الکبریٰ کو جا کے وہ 500 کی 500 آیت یاد کرائیں، اور خدیجۃ الکبریٰ نے اسی وقت میں 6 صفات کہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پہلا عمل ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بغیر تعلیم کے دین نہیں آ سکتا، اور بغیر
اعمال کی تعلیم ہونے کا وہ نہیں ہوتا، تو بتاؤ ہمارے کیسے ہو جائے گا؟ سوچیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ 5 اعمال کہاں سے آ گئے، قرآن ٹال کے کہاں سے آ گئے، کہاں سے آ گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آ گئے۔ ہاں، تو اس لیے 5 اعمال کے ساتھ بھی ہمارے گھروں میں تعلیم ہو۔ 5 اعمال کے ساتھ میں سب سے پہلے قرآن کو صحیح کرنا، قرآن کے حلقے لگا کے بیٹھیں۔ سب کا قرآن صحیح ہوگا تو سب کی نماز صحیح ہوگی، اور نماز صحیح ہوگی تو پھر دعا بھی قبول ہوگی، اور اگر نماز صحیح نہیں ہوئی تو بتاؤ پھر دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ تو اس لیے فرمایا نا کہ جس گھر میں جو گھر ویران گھر ہوتا ہے نا، ویران گھر، کہ جس دل میں قرآن نہیں وہ تو ویران گھر کی طرح سے ہے۔ تو ایک تو قرآن کا ہونا اور صحیح ہونا قرآن کا، اپنے قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ لگانا روزانہ۔ ہم لے کے بیٹھے گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر والوں کو لے کے بیٹھتے تھے اور تعلیم کا حلقہ لگاتے تھے۔ اسی طرح سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اور اپنے گھر والوں کو لے کے بیٹھتے تھے اور اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ قائم کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ قائم کرنا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ جس نے اپنے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ میں تعلیم کر لی، حضرت فرماتے تھے اس نے بڑا کام کیا، تو گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم شروع کریں۔ ہاں، جو شروع ہو رہی نا اس کو اہتمام کے ساتھ کریں، 5 اعمال کے ساتھ ہی کریں۔ قرآن کا حلقہ لگاویں، کتابی تعلیم، 6 صفات کا مذاکرہ۔ 6 صفات کا مذاکرہ کیوں ہے؟ 6 صفات کا مذاکرہ 6 صفات کو زندگی میں لانے کے لیے ہے۔ یہ صفات جو ہیں اللہ کو پسند ہیں، یہ صحابہ کی زندگی ہے، یہ ساری چیزیں صحابہ کی زندگی سے ملتی ہیں کہ انہی کا جیسے ایمان دیکھو، انہی کے جیسا صحابہ کی جیسی عبادت دیکھو، نمازیں ان کی دیکھو، علم ان کا دیکھو، تلاوت ان کی دیکھو، ذکر ان کا دیکھو، اخلاق، معاملات، معاشرہ ان کا دیکھو۔ یہ ساری چیزیں صحابہ کی دیکھنے کے لیے ہیں۔ تو گھر کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ اس لیے 6 صفات کا حلقہ لگانا ہے ہمیں گھر کے اندر۔ اور بغیر دعوت کے دین نہیں آ سکتا، اور دعوت جو ہے بغیر 6 صفات کے دعوت نہیں دے سکتا، مزاج نہیں بنے گا دعوت دینے کا۔ اس لیے گھروں میں ہم ہر ایک جو ہے 6 صفات کہنے والا بنے، بچہ بھی ہو، اور بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو۔ تو روزانہ ہمارے گھر کے اندر سب کے سب فکروں کے ساتھ میں ایک وقت میں بیٹھے اور سب باری سے سب کا نمبر آئے 6 صفات کے کہنے کا بھی تھا۔ تو 6 صفات کا مذاکرہ اور تشکیل۔ صحابہ کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جس میں کوئی تشکیل نہ ہوتی ہو، تشکیل تو ہمارے گھروں میں بھی ہوتی، روزانہ ہوتی، لیکن وہ ہوتی کہیں کی ہے؟ گھروں کے سامان کی ہوتی ہے۔ گھروں کے سامان کی ہوتی ہے، صبح ہی آرڈر مل جاتا، آج یہ آنا، کل یہ آنا، فلاں چیز آنی ہے، ہاں ویسے مسین آنی، فلانی چیز آنی، ریکھی چیز آنی، یہ آنی ہے۔ ہاں، یہ تشکیل صحابہ کے گھر میں جو تھی، صحابیات کی تشکیل جو تھی وہ یہ تھی کہ ہماری سب کی آخرت کیسے بنے، میری بھی کیسے بنے، تمہاری کیسے بنے، بچوں کی کیسے بنے۔ ہاں، وہ دین ہماری زندگی میں کیسا ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم تو بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہی اس کام کے لیے ہمیں۔ اللہ نے اس امت کو چن لیا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اس امت کو ذمہ داری دے دی، اس لیے ساری چیزیں آ گئی سامنے ہمارے۔ ہاں، تو یعنی تشکیل اور اگلے دن کا مشورہ کیا کرنا ہے اگلے دن کا؟ کل کو کون کتاب پڑھے، کون قرآن کا حلقہ لگواوے، اور کون 6 صفات کرے، کون 6 صفات۔ تشکیل تو وہی کرنے کی جو 6 صفات کہے گی۔ کبھی مردوں کا نمبر آئے گا، کبھی عورتوں کا، کبھی بچوں کا آئے گا، کبھی بوڑھوں کا آئے گا۔ کیونکہ اس تعلیم کے حلقے میں اگر کوئی بوڑھی ماں ہے اس کے بھی لا کے چرپائی وہیں رکھو، اس سے بھی تعلیم میں شامل کرو۔ دودھ کس سے بچے کو بھی تعلیم میں لے کے بیٹھو، معلوم کیا ہے اس سے کیا ہوگا، دودھ کس سے بچہ کیا سمجھے گا، کیا سنے گا۔ اس تعلیم پر جو اللہ کی رحمت اترتی ہے وہ بچہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، بچہ بھی محروم نہیں رہے گا۔ ہاں، بچہ بھی محروم نہیں رہے گا۔ تو اس لیے بھائی اس عمل کو ہم ہلکا نہ لیں، ہلکے میں نہ لیں۔ تعلیم کا عمل ایسا عمل ہے، اگر ہم نے اس کو جیسے کہا جا رہا ہے اس طرح سے تعلیم کا حلقہ لگا دیا،
تو ہمارے گھر کی بھی ہمارے محلے کی بھی بے دینی دور ہو جائے گی. ہاں جب مسجدوں میں بھی تعلیم کام دینے لگے گا اور گھروں میں بھی لگے گا. مسجد کی تعلیم ہمیں آدھا گھنٹہ کرنی ہے, آدھا گھنٹہ. مسجد کی تعلیم کتنی دیر کرنی؟ آدھا گھنٹہ. اور گھر کی تعلیم میں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا, تو 5 اعمال کے ساتھ کریں گے. کیوں جی ہو جائے گا نہیں ہو جانے گا. ہاں اور اس میں خالی یہ نہیں کہ بھائی قرآن کا حلقہ لگے گا, اس میں تو ہمارا پورا دین سیکھنا ہے, پورا نبی کا طریقہ سیکھنا ہے, کیونکہ نبی کے طریقے میں 100% کامیابی ہے, غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی ہے. نبی والا معاشرہ سیکھنا ہے. ایمان والے کی پہچان جو ہوتی ہے, ایمان والے کے گھر کی, اس کے بچوں کی, کسی کی بھی جو پہچان ہوگی اس کے معاشرے سے ہوگی, معاشرے سے. اخلاق میں تو غیر ایمان والے بھی مل جائیں گے, بہت بہت آگے مل جائیں گے. معاملات کے اعتبار سے بھی بہت صفائی والے مل جائیں گے, لیکن معاشرے میں کوئی مل جائے گا بولو؟ معاشرہ تو ایمان والے کے اندر آئے گا. وہ معاشرہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. دین تو 2 چیزوں میں ہے, ایک قرآن میں اور ایک حدیث میں, تیسرا میں تو ہے ہی نہیں. ہاں اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اس سے محبت کریں. ہاں آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو میری طریقوں سے, میری سنت سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے گا. وہ قیامت کے ساتھ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے کھانے میں, ہمارے سفر میں, ہمارے بیاہ شادیوں میں, ہمارے من میں جینے میں, ہاں یعنی ساری سنتیں ہمیں سیکھنی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھانا. صحابیات چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتی تھی. ہاں چپل کیسے پہننا, کیسے اتارنا, کتنی قیمت ہے. اور ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ, نبی کی سنت پر کے طریقے پہ ایک چپل پہن لے, ساری دنیا اس کی قیمت نہیں دے سکتی. ساری دنیا ختم ہو جائے گی, اور وہ سنت اعمال نامے میں لکھی گئی وہ ختم نہیں ہوگی. ہاں اس لیے ایک ایک سنتوں سے ہمیں محبت ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے. تو بچوں کو بھی ہمیں یہ سکھانا ہے, ہمیں خود بھی سیکھنا ہے. تو روزانہ کی تعلیم میں ہمارا پورا معاشرہ بنے, پوری ساری چیزیں بن جائے, اس کے روز آنے کی محنت ہے. تو سب کریں گے نا بھائی اس کو. روز آنا اپنے گھروں کے اندر ہمیں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرانی ہے. یہ ذمہ داری مردوں کی بھی ہے, ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے. دیکھو جب مرد بھی عورتیں بھی ذمہ داری پوری کر رہے تھے, حضرت معلوم کیا کہ حضرت آپ اس محنت سے ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو حضرت نے کیا فرمایا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کے گئے تھے, امت پھر سے وہیں آ گئے. تو کہا کہ امت 100% اپنی جان مال کے قربانیوں کے ساتھ میں, مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی, بوڑھے بھی, سب تیار تھی 100%. ہاں آج یہ محنت مردوں سے بھی نکل گئی, عورتوں سے بھی نکل گئی, تو بچے بھی ہاتھ سے نکل گئے. یہ جو روزانہ کا سب کیا رہے نہیں سننے میں. مفتی یعقوب صاحب تو یہ فرماتے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ غیروں میں چلی گئی, غیروں میں گئی نہیں, ہم تو انہیں پہنچا کہیں. وہ غیروں میں گئی نہیں, ہم تو انہیں پہنچا کہیں ہیں. ہاں وہ اپنا آپ نہیں گئی, ہم نے تو انہیں پہنچا دیا, کہہ دیا تو یہ تم نے تو چاہے کرو. ہاں کیونکہ گھر کا ماحول ہی نہیں, ہمارا یقین یہ نہیں ہے کہ ہمیں موت بھی آنی نہیں آنی, ہمیں مرنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, قبر میں بھی جانا ہے, حساب کتاب بھی دینا ہے. یہ ساری ذمہ داری ان کی بھی ہمارے اوپر ہے. تو ہم خود بھی دیندار بنے, ان کو بھی دیندار بنا لیں. اس کے لیے ہم نے کبھی کوئی فکر بھی نہیں کری, کبھی کوئی مشورہ بھی نہیں کرا, اور بھی مشورہ نہیں کرا کہ ہمیں کیسے تعلیم دلانی چاہیے بچیوں کو. ہاں بہرحال روزانہ کی فکریں ہیں بھائی ہماری. روزانہ کا ہمارے یہ 5 اعمال کے ساتھ روزانہ ہمارے گھروں میں تعلیم ہو. مردوں کی ذمہ داری کتنی ہو گئی, ایک تو مشورہ مسجد کا, دوسرے کی مسجد کی تعلیم. روزانہ اپنی مسجد کو 8 گھنٹے دینا, 8 نہیں تو 2.5 گھنٹے تو سب نیت کر لیں انشاءاللہ. ابھی ہم کارگزاری ہوتی ہے نا مہینے میں, تو دیکھے گا 2.5 گھنٹے والے کتنے ہیں. تو شرکت والے ملیں گے, 2.5 گھنٹے والے نہیں پا رہے. اور جب 2.5 گھنٹے میں آ جائیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے. کیوں بھائی, جب ہم 2.5 گھنٹے نہیں دیں گے تو ہمارے گھروں میں, ہماری بستی میں, ہمارے محلے میں تبدیلی کیسے آ جائے گی. اور یہ 2.5 گھنٹے ہمارے کہاں لگ رہے ہیں. اگر امت وہ وقت جو ادھر ادھر لگا رہی نا, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رگڑنے میں لگا دیں, یہ بچا ہوا وقت مسجد کو دینے لگے تو 2.5 گھنٹے میں سارے آ جائیں گے. آ جائیں گے نہیں آ جائیں گے. تو نیت کریں گے انشاءاللہ ہم 2.5 گھنٹے مسجد کو آباد کریں گے, اور اپنے دونوں گشت پابندی سے کریں گے. دونوں گشت پابندی سے, کیونکہ گشت تو ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. یہاں بھائی گشت ریڑھ کی ہڈی کی طرح.
اب ریڑھ کی ہڈی اگر کمزور ہو جائے تو بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ پھر تو خالی گوشت سے پڑا پڑا وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں نہ مجھ سے کہنا چل پھر سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ کھا سکے، نہ کچھ نہیں. وہ کھا لگا پڑا بس کچھ نہیں کر سکتا، چارپائی کا غلام بن جائے گا. اس لیے بھائی ہم دونوں کو پابندی سے کرنی ہے اور ہفتہ طے کر کے پہلا ہفتہ طے کر لے، دوسرا کرے، تیسرا کرے، چوتھا کرے. 4 ہفتے ہوتے مہینے میں پھر ماشاء اللہ کوئی 5واں آ جائے تو اس لیے ہفتہ طے کر کے 3 دن لگانے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی مرد ایسا نہ ہو جس کے ہر مہینے 3 دن نہ لگے. بالغ مردوں میں، مسلمان ایمان والوں میں کوئی مرد ایسا نہ ہو جس کے ہر مہینے 3 دن نہ لگے، اور عورتوں میں کوئی عورت ایسی نہ ہو جس کے ہر تیسرے مہینے 3 دن نہ لگے. جس کے ہر مہینے تیسرے مہینے 3 دن نہ لگے ہوں. ہاں ہلکے لگنے، ہلکے لگنے چاہیے. اب رہی تو مجبوری کی بات، کوئی مجبوری کی نہیں ہے. محرم کو اگر تلاش کریں نا، یہ تو ہمارے بہانے ہیں. محرم کو تلاش کریں تو مل جائیں گے. 10 محرم ہے. ہاں 10 محرم ہے. باپ کو لے جاؤ، بھائی کو لے جاؤ، بیٹے کو لے جاؤ، اور ماموں کو لے جاؤ، ماموں کو لے جاؤ، نانا کو لے جاؤ، دادا کو لے جاؤ، بھائی کو لے جاؤ، بھتیجے کو لے جاؤ. ہے نہیں ہے کوئی غلام نہیں کسی طرح کا بھی. اس لیے بھائی مجھے ادھر کوئی چلے گا بھی نہیں قیامت میں ہمارا. تو اس کی نیت کر لیں گے انشاءاللہ، یہ ان پہ ہم جھیلیں گے انشاءاللہ. خروج جو ہے نا، خروج اس پر اللہ کے اتنے وعدے ہیں کہ خروج پہ اتنے وعدے ہیں کہ اتنا اور کسی چیز پہ ہے نہیں. ہاں جو برابر نہیں ہو مسلمان جو بغیر ادھر کے گھر میں بیٹھا ہو اور ایک اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہو. ایسی جگہ سے اللہ کے نبی نے نکالا ہے جہاں ہر ایک نیکی کا 1 لاکھ کا ثواب، 1 نماز کا 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے. نکالا نہیں نکالا تو کیوں نکالا؟ اس لیے کہ نکلنے بھی جتنے اللہ کے وعدے ہیں نا، مدد کے، اللہ کی جو مدد کے ہیں، نصرت کے وعدے ہیں، وہ نکلنے پر ہیں. تو اس لیے بھائی سب نکلنے کی پوری فکر کریں، پوری ترتیب بنائیں، پوری سال کی بھی بنائیں، مہینے کی بنائیں، ہفتے کی بنائیں، شب گزاری کی بنائیں. ہاں تو روز آنے میں روزانہ گھر کی تعلیم میں ہمارے 5 اعمال تشکیل بھی ہو. اب تشکیل اپنی ترتیب ہے بھائی. اب ہماری ترتیب آ گئی، اب تمہاری ترتیب ہے. تمہارے 2 دفعہ لگے، اب کہ ہمارے لگنے چاہیے. ہاں اب کہ فلاں بچے کے لگنے چاہیے. اب کہ اس زمانے کے اندر بھی ایسی عورتیں ہیں، ایک گھر کے اندر ایک فکر لے کے بیٹھی ہے. عورت یوں کہا کہ دیکھو بیرون کا تقاضا آیا ہے اور ہمارے یہاں 4 ہیں نکلنے والے، ایسے 4 ہیں. رہی پیسے کی بات، پیسے بھی کوئی ایسی بات نہیں، زیور بیچ کے بھی چلے جائیں گے. ہم میں سے ایک اللہ کے راستے میں نکل جانا چاہیے، 3 اپنے گھر پر رہ کے کام کریں. تو ایسی فکر والی بھی ہے. دیکھو دونوں کی فکروں سے کام چلے گا، ایک کی فکر سے نہیں چلے گا، ایک کی فکر سے نہیں چلے گا. حضرت نے کارگزاری پوچھی، چلا لگایا جائے میں مسئلہ. حضرت نے معلوم کیا جی بتاؤ کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے فائدہ یہ ہوا کہ اب ہماری دونوں کی فکر ایک ہوگی، میری بیوی کی میری فکر ایک ہوگی. اب ہم دیکھیں کہ ہماری چیزیں لگا کے، اشرے لگا کے، 3 دن لگا کے کیا فکر ہو رہی ہے. ہاں اثر دے نا، ہم جو اثر نہیں دے رہے اس بات کی اثر ہے یہ ہے جو روزانہ عمل ہوگا، جس کا ہم اثر لیں گے اس کا اثر دل پہ پڑے گا. رسی نرم ہوتی ہے اور لکڑی سخت ہوتی ہے. کنویں پہ چلتی تھی رسی تو اس میں لکڑی میں گڈھا کر دی تھی. ہاں ایک بوند گرنے لگے پانی کی، ایک جگہ پتھر میں گڈھا کر دیں گی. اس لیے بھائی دیکھو ہم سب نیت کریں اور اس کو ہم اپنا کام سمجھیں، اپنی ضرورت سمجھیں. کیونکہ دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے، آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے. یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے نا. ہاں اس کی کوئی گارنٹی ہے بولو؟ کوئی گارنٹی نہیں. تو پانی کے بلبلے کی طرح سے ہے. تو اس لیے بھائی ہمیں ساری فکر یہ کرنی، روز آنے کی محنت ہماری ہے کہ اس طرح سے ہمارے روزانہ گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو اور اس تعلیم میں ہم سارے شرکت کریں. ترتیب سے ہمارا تیسرے مہینہ عورتوں کا اور مردوں کا ہر مہینے 3 دن لگ رہے ہوں، اور سال میں جو ہے 4 مہینے ہر مرد بالغ کے لگے. جیسے سالانہ مردوں کے وقت کی ترتیب ہے، ایسی سالانہ مسترات کے جو چلے اشرے لگ گئے ہیں، ہر سال اشرہ لگنا چاہیے. 10 دن ہر سال لگے اور وہ اپنے بارے میں خود سوچے. کوئی بھی جب آدمی بیمار آدمی اپنے بارے میں سوچے گا جبھی تو دوسرا توجہ کرے گا، اس کی دوائی لوا کر لائیں گے. ہم اپنے آپ کو بیماری نہیں سمجھ رہے، اپنی ضرورت نہیں سمجھ رہے. 3 دن ہمیں اشرہ کیوں نہیں لگا؟ 1 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، کئی سال ہو گئے اشرہ نہیں لگ پایا.
ایک دفعہ 3 دن لگ گئے، ایک دفعہ لگ گئے اور عشرہ لگ گیا ہمارا، تو چلا کیوں نہیں لگ گیا؟ تو اس کے بارے میں ہم غور کریں، ترتیب بنائیں روزانہ کی۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم اس ترتیب پہ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے تقاضے پورے کرا رہے ہیں، بڑے بڑے تقاضے پورے کرا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں اس زمانے کی عورتیں ہر چیز میں تھی، مدینے کی عورتیں جو تھی نا، ہاں وہ آنے والوں کے دو ہی طبقے تھے، ایک تو مہاجر اور دوسرے انصار۔ اور انصار جو تھے نا وہ کیا کرتے تھے؟ آنے والوں کو ٹھکانہ دیتے تھے، آنے والوں کو ٹھکانہ دیتے تھے، کھانا دیتے تھے، کپڑے کا انتظام کرتے تھے، اور ان کے تمام ضرورتوں کو پورا کر کے ان کو دین سکھاتے تھے، ان کو دین سکھاتے تھے۔ کوئی آدھا وقت دیتا تھا، آدھا دن دیتا تھا، کوئی پورا دن دیتا تھا، کوئی چوتھائی دن، کوئی چوتھائی رات، اس طرح سے روزانہ وہ محنت کرتے تھے، آنے والوں کو نصرت کرتے تھے۔ نصرت تو اللہ کا وعدے ہیں، ہاں اللہ کے وعدے ہیں۔ جو جس نے آنے والوں کی نصرت ہو رہی تھی وہ مسجد سے نہیں ہو رہی تھی بلکہ گھروں سے ہو رہی تھی، گھروں سے ہو رہی تھی۔ اور نصرت کرتے کرتے قربانی دیتے دیتے حال یہ ہو گیا کہ مدینے میں ایک دن ایسا آیا کہ کسی گھر میں آگ نہیں لگی، کسی گھر میں آگ نہیں لگی۔ ہاں تو اس کے لیے وہ سارے فکر کریں، ہم یہ دنیا بنانے کی فکر نہ کریں، دنیا تو مقدر کی ہے، اس سے زیادہ ملے گی نہیں، اور آخرت بناویں گے وہ محنت سے بنے گی۔ اس لیے ہماری سب کی ایک ایسی فکر ہو جیسے نبی کی فکر تھی، ایک میرا امتی جہنم سے بچ کے جنت میں کیسے چلا جاوے۔ ہر ایک مرد کی فکر ہو، ہر ایک عورت کی فکر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کی فکر کر رہے ہیں، بتاؤ کیا فکر کر رہے ہیں؟ یاد دہانی کی فکر کر رہے ہیں، گھر پہ جا کر آواز لگا رہے ہیں فجر کے بعد، اس سے پہلے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ ہم بھی لگا رہے ہیں اپنے گھروں میں اس طرح آواز بولو گئی، ہمیں بھی ہو رہی ہے ایسی فکر۔ وہ کس کو فکر مند کرا جا رہا؟ وہ ایسے تھے، ایسے نہیں تھے کہ جیسے ہم دنیا والے، وہ آخرت والے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا، باپ کے پاس جاؤ کچھ آیا ہوا ہے۔ وہ گئیں، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا کھٹکھٹاہٹ تو ایسی لگی جیسی فاطمہ جی ہے۔ احمد وہاں بیٹھی ہوئی تھی، دروازہ کھولا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نظر آئیں۔ کہا بیٹی کیسا آنا ہوا؟ کہ سلام کرنا آئی ہوں۔ اور پھر کہا کہ بتاؤ فرشتوں کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ہماری غذا کیا ہے؟ اشارہ یہ تھا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ تیرے باپ کے گھر کے اندر 30 دن سے آگ نہیں جلی۔ کتنے دن سے؟ 30 دن سے آگ نہیں جلی، لیکن آج میرے پاس کچھ بکری آئی ہوئی ہیں، اگر تو کہے تو میں تجھے 5 بکری دے دوں، اور مجھے جبریل امین نے 5 کلمے سکھائے ہیں، اگر تو کہے تو میں تجھے 5 کلمے سکھا دوں۔ کہا کہ مجھے تو وہ 5 کلمے ہی سکھا دو، اور 5 کلمے لے کے چلی آئی، 5 کلمے لے کے چلی آئی۔ حضرت علی نے معلوم کیا کہ کیا لائیں؟ کہ گئی تھی دنیا لینے لیکن آخرت لے کے آئی، وہ تو آخرت لے کے آئی، وہ بھی آخرت والے تھے، وہ بھی آخرت والی تھی۔ تو کہنے لگے آج کا دن، حضرت نے کہا پھر تو آج کا دن تمہارا سارے دنوں میں افضل ہے، کیونکہ وہ آخرت والے تھے اور ہم دنیا والے۔ انہیں کرا جا رہے ہیں چوکس، انہیں یاد دلائی جا رہی نماز کی، ہم بھی دلا رہے ہیں۔ ایسے بتاؤ کبھی خود کر لے رہے ہیں فکر؟ اللہ پاک تو نیتوں کو دیکھتا، دلوں کو دیکھتا، ہماری فکروں کو دیکھے گا۔ فیصلے تو اللہ کے ہم سب سے ہوں گے، ہاں دل تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو اس لیے بھائی ہم دیکھو سب مل کے اس کی فکر کریں، کوشش کریں۔ ہاں اس لیے ہمیں جو اعمال دیے گئے ہیں گھر کے، ہم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، ہم مضبوطی کے ساتھ تھامیں۔ انہیں اعمالوں میں گھر کی تعلیم، ہفتے والی تعلیم ہے، اعمالوں میں ہفتے والی تعلیم، کہ ہفتے میں، اور یہ تعلیم آج کا عمل نہیں ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عمل ہے۔ یہ انصار عورتوں نے اس کی فکر کری تھی تو ان کو اجازت مل گئی تھی کہ تم ہفتے میں ایک دن جمع ہو جایا کرو، میں تمہیں سنا دیا کروں گا۔ تو یہ ہفتے کی تعلیم وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اس کو سنبھالنے والے کون ہے بھائی؟ جو دے کر آئی ہیں، قربانی لگا کر آئی ہیں، جن کی بنیاد پہ تعلیم ہوتی ہے۔ کس کی وجہ کہتی ہے کہ ہفتے والی تعلیم کہاں ہوتی ہے؟ اب یہ بات کہہ دی گئی کہ وہاں ہو جائے گی جہاں 2 بہنیں عشرے والی ہوں اور 3 بہنیں صرف 3 دن لگائی ہوئی ہوں، اس گھر پہ بھی وہاں بھی اس محلے میں تعلیم ہو جائے گی۔ وہ تعلیم ان کی بنیاد پہ ہوگی۔ اب کیوں ہے کہ یہ سنبھالیں گی؟ کیونکہ 6 صفات جو ہے نا وہ تو عشرہ چلے والی ہی کہے گی، تشکیل بھی وہی کرے گی،
किताब तो 3 दिन लगाई भी पढ़ लेगी, किताब 3 दिन लगाई भी पढ़ लेगी। इस्तकबाल है वो भी कर लेगी, जिसका वक्त नहीं लगा वो भी कर लेगी। इसमें 4 अमाल है ना, इस्तकबाल है, किताबी तालीम है, सिफात है, तश्कील है। तो इसको भाई हमें सबको जहाँ हो रही है इसकी फिक्र लें कि महल्ले की सारी औरतें कैसे जुड़े, इसकी मेहनत मर्द करेंगे, रोज़ की मेहनत में भी करेंगे, और ख़ासकर उस दिन तो खासकर करेंगे, सुबह को भी और तालीम से पहले जोहर के बाद भी, ठीक है। इसकी खूब फिक्र करें इसके ज़रिए से भी। और इसके लिए मैं ख़ास करके इतवार के दिन तालीम रखी जा रही, क्यों रखी जा रही है, इसलिए कि जो हमारे बच्ची ऐसी हैं जो कॉलेजों में जाती हैं, उन्हें भी तालीम में तालीम जाने का मौका मिल जाए, वो भी तालीम में चली जाएँ, ख़ास करके उन बहनों को लेके जाएँ। तो सारी इसकी फिक्र करें, सबकी फिक्र की जरूरत है। मेहनत मर्द तो करेंगे, लेकिन उन औरतों की फिक्र ही होनी चाहिए जिस दिन तालीम हो रही है। सारी वक्त लगाई बहनें तो उस दिन अपना और कोई काम ना समझे, बिल्कुल उस दिन को ऐसा समझे जैसे कोई ईद का दिन होता है, खुशी का दिन होता है। कोई रिश्तेदारी बुलावे तो जब वहाँ भी ना जाए, आने को कहे कोई आ जाओ, बाकी हमारी तालीम का दिन है। तो इस तालीम को इतनी फिक्र के साथ में करें, जिम्मेदारी के साथ करें। अल्लाह ताला एक हमसे काम लेगा, तालीम शुरू होंगी, जाने कितनी बेदूनी दूर होगी, और हमें उसका सवाब मिलेगा, उसका जन्म मिलेगा। तो करेंगे ना भाई सब इसको, हाँ, इरादा करेंगे हम इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ में निभा लेंगे। हाँ, और इसमें 4 तश्कील हैं। इसमें जो तश्कील है क्या है, सबसे पहले खुरूज की तश्कील है, चाहे ये लग रास्ते में निकल के तश्कील करें या हफ्ते वाली तालीम में तश्कील करें। हाँ, सबसे पहले खुरूज की तश्कील है मर्दों की, कि हर एक बालिग के 4 महीने कैसे लगे, उनसे तश्कील करें, कौन जिसके कितने बालिग हैं, कौन किसको भेजना चाह रही है, बाप को, भाई को, बेटे को, शौहर को। हाँ, तो तश्कील हो मर्दों की। उसी के साथ में कौन कौन अपने मर्दों के साथ में, महरमों के साथ में 3 दिन के लिए कौन जाना चाह रही, कौन किसका वक्त लगाए आ गया 3 दिन लगाने का, किसके 2 बार लगे हैं, 1 बार लगे 2 बार लगाए, किसके 2 बार लगे 3 बार लगावे, और 3 बार लग गए तो फिर 10 दिन लगावे। तो ये सारे कवायद भी पूरे करें। बहुत चिल्डों पे 3 दिन पे अटके पड़े हैं मर्दों की कवायद पूरे ना होने की वजह से, मर्दों की कवायद पूरे ना होने की वजह से अटके पड़े हैं। हाँ, मर्दों की क्या कवायद है, अगर किसी बहन को अपने 10 दिन लगाने हैं तो उसके साथ में जो महरम जावेगा, जो सभी महरम जावेगा, उसका चिल्ला लगा हुआ हो, बादशाह दाढ़ी होनी चाहिए, शादीशुदा हो, ये काम कर लो तो चले, उसके 10 दिन लग जाएंगे। और उस जो जब महरम जावेगी होगा वो उसके 3 दिन लगे हुए होने चाहिए। और अगर चिल्ला लगाना है किसी को तो उसके महरम के जो है वो 4 महीने होने चाहिए, बस ये शरात और बढ़ जाएगी। पहले दोनों शरात तो ही रहेंगी, शादीशुदा की भी और दाढ़ी की भी 4 महीने लगेंगे उसके, जब हो जाते उसमें। तो इस तरह की हम कोशिश करेंगे तो लगेंगे, नहीं लगेंगे, बस जब हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो जब भी तो बढ़ेंगे। तो इसलिए फिक्र करें, मर्दों की भी फिक्र हो, औरतों की भी फिक्र हो कि भाई हम क्योंकि यहाँ तो रहना ही नहीं, दुनिया की ज़िंदगी तो बहुत छोटी है, आखिर की ज़िंदगी बड़ी है। हाँ, वो हमेशा की ज़िंदगी है। तो इसलिए इसकी सारी फिक्र करें, सारी तरतीब बनाएं, ये जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, वक्त लगाई बहनों की जिम्मेदारी है कि इस तालीम को मजबूत बनाने के लिए इसकी फिक्र करें, और फिर अपने निकलने की भी पूरी तैयारी करें, कोशिश करें कि हमारी तरतीब तो कभी ना छूटे। तकाजे तो अल्लाह पूरे करा देगा जब तरतीब पर लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा निकलना ये है, हमारी ये तरतीब हो, और इस तरह से तरतीब के साथ में वक्त लगाएंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, फिर अल्लाह की मदद आएगी। इसलिए हर एक नियत करें, हमारे बस में निकलना 1 दिन भी लगाना नहीं, और हम नियत कर लेंगे तो अल्लाह ताला ज़िंदगी लगवा देगा। सुनने उसका मसला के कितने 7 साल भी लगे हैं, किस तरह सफ़र करे हैं, और किस तरह से लगे रास्ते में निकली। औरतें भी पीछे नहीं थी, औरतें पीछे नहीं थी उस ज़माने के। जिस तरह से मर्द कुर्बानी दे रहे थे, औरतें भी कुर्बानी दे रही थी। अगर मर्दों की पिटाई हो रही थी, बिलाल की पिटाई हो रही थी, खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पिटाई हो रही थी, इसी तरह से तो औरतों की भी पिटाई हो रही थी, औरतों की भी पिटाई हो रही थी। हाँ, उम्मे अमारा भी पिट रही है, अम्मार भी पिट रहे हैं, उनके माँ के बाप यासिर भी पिट रहे हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र की तलकीन कर रहे हैं, जन्नत की खुशखबरी सुना रहे हैं। हाँ, बराबर पिटाई हो रही थी। जान लगाने की भी, अगर जान हज़रत अबू बकर ने मार भी लगाया तो खदीजतुल कुबरा ने भी मार लगाया। जैसे हज़रत अबू बकर को सलाम आया, ऐसे हज़रत
खदीजा को भी सलाम आया। तो इसी तरह से जो चाहता है कि हमारी ये इस तरह से कामयाबी हो, तो बहुत से भी मर्द भी जो है नकल उनकी उतारें, नकल उनकी उतारे जो कुर्बानी दे के चले गए, नकल उनकी ना उतारे जिनकी ज़िंदगी में गुनाह ही गुनाह है। हाँ, हम तो उनकी ज़िंदगी को नकल उतारें जिनकी ज़िंदगी अल्लाह को पसंद आ गई है। इसलिए हम सब इसकी नियत करें, कोशिश करें पूरी पूरी कि हम अपने घरों के अंदर ये तरतीब बनाएंगे, तरतीब कायम करेंगे, हमारा खाना आगे पीछे हो जाए और काम आगे पीछे हो जाए, लेकिन हमारे घर की तालीम पाबंदी से होगी, हमारे सैर रोज़ा पाबंदी से लगे। हजरत ने हफ्ते की इजाज़त दे दी जब कि अपनी कुंवारी एक बहन अपनी कुंवारी लड़की को दो को भी लेकर साथ जा सकती है सैर रोज़ा में और अशरे में। तो फिर मुफ्ती याकूब साहब तो यूँ फरमा रहे हैं कि हम तो सब इसकी कोशिश करें, नियत करा रहे हैं इस बात की कि नियत करो कि शादी से पहले पहले अपनी कुंवारी बच्चों के अशरे लगवाएंगे, 10 दिन लगवाएंगे, ताकि जाति के साथ ही वो वहाँ जहाँ जाएगी वहाँ की तालीम में माविन बन जाए। हाँ, माविन बन जाए। एक आदमी साहब अशरा लगा के आए, उसको 1 साल लगा के आए और उनकी शादी होगी, उसका अशरा लगा हुआ था जिससे शादी हुई, आपके के साथ ही गए और चिल्ला लगा है उसका। हाँ, तो चिल्ला लगवा लें। तो इसलिए भाई तैयारी करा रहे हैं, बिल्कुल नियत करें इस बात की, सारी चीज़ों की फिक्र कर रहे हैं, उनके सामानों की फिक्र कर रहे हैं, उनके दीन की फिक्र कौन करेगा। इसलिए वजह को हमारे यहाँ जुड़ा हुआ है और हमने यहाँ इरादे किए हैं, नियत की हैं, तो हम इस बात की फिक्र करें, अल्लाह से मांगे भी। देखो, जो करने की नियत करे वो अल्लाह से रोजाना मांगे। एक तो भाई दावत को और इबादत को साथ लेके चले। हज़रत जी फरमाते थे कि दावत को और इबादत को साथ लेके चले। ये नहीं कि अगर हम दावत में लगे तो इबादत छोड़ दी, इबादत में लगे तो दावत छोड़ दी। हाँ, अल्लाह ने नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला तुम्हें सलाह की तरह ना बन जाना। वो पहले तहज्जुद पढ़ता था, तहज्जुद पढ़ना छोड़ दिया। हाँ, तो हमारी इशरा के 4 से वबीन है, तहज्जुद है। काम करने वालों को तो तहज्जुद पढ़ना अपने लिए लाजिम कर लेना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे रात को इबादत करी है कि आपके पाँव मुबारक पर गरम आ जाता और उसका आपका उम्मती थोड़ी देर के लिए 2 नफिल पढ़ने को खड़ा हो जाए और आपकी मुसाहबत कर ले तो अल्लाह ताला वो देगा जो नबी को दिया उसके साथ साथ। हाँ, इस तरह से भाई हम अपनी इबादत की भी, अपनी दावत की फिक्र करें, अपनी नमाजों को सही करने की फिक्र करें, अपनी नमाजों को सही करने की फिक्र करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाने के बाद सबसे पहले नमाज सिखाते थे, नमाज सिखाते थे। तो इसलिए हमें भी अपनी नमाज सीखनी है, सीख के जब पढ़ेंगे, जब नमाज हमारी वो नमाज होगी जिस नमाज पर अल्लाह के वादे पूरे होते हैं। नमाज के जरिए से तो आसमान की बारिश उतरवाई नहीं होता। हाँ, जैसे वो पानी लगवाया, चक्की चली है, यहाँ तक के नमाज भी नहीं पढ़ी, अल्लाह से ताल्लुक ऐसा जुड़ गया था कि बस तकवा इख्तियार करा, अल्लाह से चक्की चला, मुसल्ले में बैठ के हाथ उठाया, चक्की चला दी, अल्लाह ऐसा ताल्लुक पैदा हो गया। तो भाई हम सारे इसकी नियत करें, कोशिश करें और उनके इंशाअल्लाह अपनी हमारी बहनें भी करें और मर्द भी करें, अपने घरों में अपने कोने की मस्जिदें बनाने, अपने कोने में मस्जिद लेकर उनकी जगह नियत करें, मुसल्ला लेकर बैठे, शायद बैठे, हमारा जो इधर वक्त लग रहा है वो अपने मुसल्ले पे गुजरे, तिलावत में, तस्बीह में, हाँ अल्लाह के जिक्र में, इसमें लगे। तो हमारा वो वक्त जो है इधर उधर लग रहा है वो अपने मुसल्ले पे बैठ के लगे। अव्वल वक्त में 5 नमाज़ों का इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी को सुनो तरीके से लाएं, अपने बच्चों की दीनी तरबियत करने की फिक्र करें, अपने मर्दों की माविन बने। मर्दों की औरतों की फिक्रों पर कितने सहाबा को अल्लाह ने हिदायत दी है, कितने सहाबा को हिदायत दी है, बताओ। औरतों की फिक्रों को तो हुआ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन ने फिक्र करी तो अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिदायत दे दी। हाँ, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खाला ने फिक्र कर ली तो उनको हिदायत मिल गई। इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ने, जो उम्मे हकीम ने फिक्र करी शौहर की अपनी, तो फिर अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी। वो घर था जिस घर में सारे इस्लाम के दुश्मन थे, वो जहल का घर था। एक औरत ने फिक्र करी, एक औरत ने फिक्र कर दी, अल्लाह ने सबके दिलों को पलट दिया, अल्लाह ने उनको हिदायत दी। एक एक औरत की फिक्र तो किस तरह से लोग को हिदायत मिली है। अगर एक एक औरत घर में बैठ के इसकी फिक्र कर ले कि मेरे भाई का, मेरे बेटे का, मेरे शौहर का, मेरे खानदान का, मेरे घर वालों का वक्त कैसे लगे, तो अल्लाह ताला लगवा देगा, अल्लाह से मांगे। हाँ, तो फिक्र करें, अपनी चीज़ों को नाक रख के। तो फरमाया थे
کہ عورتوں کو اگر دیکھنا کتنا دینداری کتنا یقین بنا ہے تو ان کے دیکھ لو مطالبات کو دیکھ لو کہ صحابیات مطالبات نہیں کرتی تھی، کبھی وہ مطالبہ نہیں رکھتی تھی، سب اللہ سے کہتی تھی، کوئی بیماری آتی تو اللہ سے کہتی تھی، جو بھی وقت چیز کی ضرورت ہوتی تھی اللہ سے کہتی تھی، نہ بھائی سے نہ باپ سے نہ بیٹے سے نہ شوہر سے۔ ہمارا بھی حال یہ بن جائے تو دیکھو پھر ماں بنیں گے نہیں بننے کے۔ تو ایسے اس طرح سے ہم فکر کریں، کوشش کریں، اللہ ہم سب کو عمر کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری تعلیموں میں کمزوری یہ آ رہی ہے کہ تعلیموں کی ضرورت پڑ رہی ہے، 100 گھروں کے بیچ میں 4 تعلیم ہونی چاہیے، لیکن ابھی ہمارے کوٹاری کا حساب لگایا جائے تو کتنی کم تعلیم ہے۔ اس لیے ہم ساری فکر کریں جو میں نے ہیں اس افسر لگائی ہوئی ہے تو کم سے کم اس کی ایک کمزوری یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کو تھام نہیں سکتی، 6 صفات نہیں کہہ سکتی، پڑھی بھی نہیں ہے۔ اگر پڑھی بھی نہیں تو کم سے کم 6 صفات تو کہہ سکیں، جب روزانہ گھر کی تعلیم میں 6 صفات کہیں گے تو بھائی کہنا آ جائے گا نہیں آ جانے کا۔ مرد بھی فکر کریں، روزانہ اس کی فکر سب کریں، ایک حدیث روزانہ یاد کریں تو ایک ہفتے میں 8 حدیث یاد ہو جائیں گی۔ ہاں، ایک حدیث چھوٹی چھوٹی حدیث سے یاد کریں، 5 حدیث سے ساری صفات پہ، ایمان پہ، نماز پہ، علم پہ، ذکر پہ، اکرام پہ، اخلاص پہ اور قربانیوں پہ، اللہ کے راستے میں نکلنے پہ 5 حدیث سے یاد کر لیں تو ہر ایک 6 صفات کہہ لیں گے، نہیں کہہ لیں گے، 1 گھنٹہ لگا دیں گے اس کے بعد۔ لیکن اس کی طرف ہماری طلب ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، تو آج نیت کرنے کی انشاءاللہ ہم اس کو اپنے پورے روزانہ کی اس کی محنت کریں گے اور اپنی تعلیم میں معاون کریں گے اور تعلیم شروع کریں گے۔ بس جی کون کرا رہے عثمان بھائی ہمارے تو پرانے آدمی ہیں، ہاں ایک کام رہ گیا وہ میں تشکیل پہ رہ گئی ہماری، کہا کہ 4 تشکیل ہے، ہاں ایک ہی تشکیل بتائی، ایک ہی تشکیل بتائی، میں آگے بہت چل رہی دھیان سے نکل گئی۔ وہ تشکیل دوسری تشکیل یہ ہے، بس ایک بات دوسری تشکیل یہ ہے کہ اپنے گھروں میں آنے والی جماعتوں کا قیام کرانے، جو جماعت آئے گی وہ جتنے اعمال کرے گی اس گھر والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ ہاں، اس لیے گھر کو خالی کر کے گھروں میں قیام کرانے، روزانہ ترغیب دے بچوں کو مکتب بھیجنے کی، گھروں میں 5 اعمال کی سب تعلیم ہو، بچے مکتب میں جاوے، مرد سارے مسجد کے اعمال، ٹھیک ہے۔ یہ تشکیل بھی 4 ذرا اجمال کے ساتھ بتا دو، تفصیل نہیں ایسی، ایک تو بتا دیا آپ نے مردوں کی اور عورتوں کی خروج کی تشکیل، دوسری کون سی ہے؟ اپنے گھروں میں قیام کرانے، دوسری تشکیل، ہاں، اور تیسری یہ ہے کہ اپنے گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کریں، جیسے بھی بتائیں گے 5 اعمال کے ساتھ سب فکر کریں، اور چوتھی یہ ہے کہ اپنے بچے مقصد میں جائیں اور مرد جو ہے وہ مسجد کے اعمالوں میں جڑے، مسجد 4 تشکیلیں، ٹھیک ہے، چلو مسجد والا ٹھیک ہے۔